بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22 رجب المرجب ہفتے والے دن کا وہ مبارک وہ خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میری عزیز بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ کو یہ چھوٹا سا وظیفہ صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ ہفتے والے دن کا 22 رجب کا بہت ہی خاص پاورفل وظیفہ ہے۔ اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اللہ کے جلالی وظیفے ہیں۔ یہ وظیفہ 1 دن کا وظیفہ ہے۔ اس عمل کو آپ صرف 1 دن کر لیں، ہفتے والے دن کر لیں، ساری زندگی دولت میں کھیلو گے اور ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر اپنی بہن کو دعائیں دو گے۔ ایسا وظیفہ بتاؤں گی جو آج تک کسی نے نہ بتایا ہوگا۔ ساتھیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کو آپ کی ہر خواہش، آپ کی ہر چاہت، آپ کی ہر مراد، آپ کی ہر حاجت مل جائے گی۔ آپ کو چاہے ذاتی مکان کی خواہش ہے، چاہے وہ بڑی سے بڑی رقم ہو، یا چاہے آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہو، چاہے بڑی سے بڑی مراد ہو، آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہو، اس وظیفے کو کر لینا۔ پورا سال پیسوں میں کھیلو گے، پورا سال پیسے بانٹتے پھرو گے۔ وہ لوگ جو آپ کی محتاجی کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کی غریبی کا مذاق اڑاتے تھے، آپ سے دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھنے آئیں گے کہ ایسا کیا کر لیا، ایسا کون سا عمل کر لیا، ایسا کون سا وظیفہ کر لیا کہ جس سے دن میں اور رات میں اور ترقی ہوتی گئی، رزق ملتا گیا، رزق کے بند دروازے کھلتے گئے، حاجتیں پوری ہوتی گئیں، خواہشیں پوری ہوتی گئیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے عزیز ساتھیوں، میرے پیارے بھائیوں، آپ نے یہ وظیفہ ہفتے والے دن 22 رجب المرجب کو کرنا ہے۔ اس وظیفے کے لیے آپ کو وقت کی، جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی وقت، آپ کہیں پر بھی موجود ہیں، آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں موجود ہیں، اپنی دکان پر موجود ہیں، اپنے دفتر میں ہیں، اسکول میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، آپ کہیں پر بھی موجود ہیں۔ آپ اس وظیفے کو کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ زیادہ بہتر عمل اور وظائف وہ ہوتے ہیں جب ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، چاہے آپ فجر کی نماز کے ساتھ پڑھیں، چاہے آپ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، مغرب کی نماز کے ساتھ پڑھ لیں۔ جب بھی آپ کو وقت ملے اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ بالکل چند منٹ کا وظیفہ ہے، صرف چند منٹ کا چھوٹا سا وظیفہ ہے، اور آپ کی زندگی ایسے بدلے گی کہ آپ کا گمان بھی نہ ہوگا کہ آپ کی زندگی میں اتنا بدلاؤ کیسے آ گیا۔ اور ایک اور بات، جب آپ لوگ وظیفہ کرنے لگیں، کوئی عمل کرنے لگیں، تو اپنے دلوں سے سوالات اور وسوسے جو ہیں وہ ختم کر دیا کریں۔ جب بھی کوئی آپ کو ویڈیو ملتی ہے، آپ کو کوئی وظیفہ ملتا ہے، تو آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ کروں گی تو اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ عمل کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ سچے دل سے، پوری یقین سے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اس عمل کو کرو گے تو فوراً خالی جھولیاں بھر کے اٹھو گے۔ دنیا جہاں کے خزانے مانگ لینا اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ ساتھیوں، 22 رجب کا خاص وظیفہ، ہفتے والے دن کا خاص وظیفہ، پاورفل وظیفہ ہے۔ رجب کا یہ ایسا خاص وظیفہ ہے جو پڑھتا ہے اپنی مرادیں، اپنی حاجتیں منوا کر اٹھتا ہے۔ میں نے جس کو یہ وظیفہ بتایا اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ اگر ان کو اپنے ذاتی مکان کی خواہش تھی، انہوں نے بنگلے بنائے 1 دن کے عمل سے۔ ان کو گاڑیوں کی خواہش تھی، ان کو گاڑیاں ملی۔ دولت کی خواہش تھی، دولت اللہ تعالیٰ نے دی۔ آپ نے یہ 1 دن کا چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل کرنا ہے، بہت آسان عمل ہے، کوئی بہت مشکل عمل نہیں ہے۔ وہ میری بہنیں اور وہ میرے بھائی جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل آسان سا، چھوٹا سا، کوئی گھنٹوں کا نہیں، صرف چند منٹوں کا آسان سا وظیفہ ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ پورے دن میں آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ جو ہے کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں یہ عمل جو ہے آپ ہفتے والے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے نہیں کر سکتے تو اگلے ہفتے آپ ضرور کر لیں، کسی بھی ہفتے کو آپ یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے معزز ساتھیوں، وقت کا ضیاع نہ کرتے ہوئے ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ چلیے میں آپ کو عمل سمجھا دیتی ہوں، اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لینا۔ پورا عمل جو ہے 1 آدھی منٹ کا ہے، اور آپ لوگ پڑھیں گے تو 1 مرتبہ کا عمل پورا ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ 1 مرتبہ پڑھ لیں
تو 1 مرتبہ پڑھ لیں، اگر 2 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل کو پورے بھروسے اور پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اس عمل کی اجازت کے لیے ساتھیوں اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھیے۔ آئیے اب ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے جو آج 22 رجب المرجب کا خاص وظیفہ پڑھنا ہے، ہفتے والے دن کا خاص وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے باوضو ہو کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ باوضو ہو کر جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو ذکر و اذکار کرنے کے بعد جب کوئی عمل کیا جاتا ہے، کوئی وظیفہ کیا جاتا ہے، تو میرے اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند آتا ہے۔ میرا اللہ تعالیٰ اس کو فوراً سے ہی قبول کر لیتا ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی نماز کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ بہت ہی کمالات والا ہے، معجزات والا وظیفہ ہے۔ تو آپ نے جب کوئی بھی نماز پڑھ لی، آپ مصلی پہ بیٹھے ہیں، آپ نے اپنے پاس تسبیح رکھ لینی ہے، اگر تسبیح نہیں تو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ معزز ساتھیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ نے جب نماز پڑھ لی، ذکر و اذکار کر لیے، تو آپ نے فوراً سے جو ہے درود پاک پڑھنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بڑے محترمانہ انداز میں آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ 1 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو آپ کو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ کو خاص وظیفہ جو پڑھنا ہے، آپ نے اس کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی۔ میں نے آپ کو 3 مرتبہ پڑھ کے بتایا ہے، آپ نے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیں تو دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر والا وظیفہ یا اللہ یا محمد پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، تو اس کے ساتھ آپ نے تیسرے نمبر والا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ بہت ہی جلالی وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب آپ یا ذوالجلال والاکرام 41 مرتبہ پڑھ لیں تو فوراً سے آپ نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر، جھولیاں اٹھا کر، بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ، رو رو کے، گڑ گڑا کے اللہ کے حضور اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اپنی مرادوں کی کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے۔ رجب المرجب بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت والا مہینہ ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی مرادیں رکھنی ہیں، حاجتیں رکھتی ہیں۔ بے شک میرا اللہ پوری کرنے والا ہے، بے شک میرا اللہ جس پہ حکم دے دے وہ حکم کو پورا کرنے والا ہے۔ آپ نے میرے اللہ کے حضور اپنی دعائیں، حاجتیں، مرادیں رکھنی ہیں، بے شک وہ آپ کی ہر حاجت کو، ہر دعا کو، ہر مراد کو قبول کرے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر میری ویڈیو کو شیئر کیجیے۔